الرحمن الرحیم، ایک ساتھی نے یہ سوال کیا تھا، کیا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ تو میرے بھائیو، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے۔ مسلم و بخاری کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تو شریک ٹھہرائے حالانکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ جانتے ہو بندوں کا رب پر کیا حق ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بندوں کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس رب کی عبادت کریں، وہی خالق ہے، وہی دنیا کو پیدا کرنے والا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو فرمایا اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے ایک جماعت کو دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یہود ہیں، ہم یہودی ہیں۔ تو حضرت طفیل فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے تم پر کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ تو وہ یہودی آگے سے کہنے لگے تم پر بھی ہمیں افسوس ہے، تم بھی یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، تم بھی تو یہی کہتے ہو۔ کہتے ہیں میں پھر ایک اور جماعت کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ تو حضرت طفیل فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا مجھے بڑا افسوس ہے تم پر کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے ہمیں بھی تم پر بہت افسوس ہے، تم بھی یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، تم بھی تو یہی کہتے ہو۔ فرماتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے یہ خواب جو ہے نا چند بندوں کے سامنے پیش کیا، پھر میں بارگاہ نبوی میں چلا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، جا کے میں نے خواب سنایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے طفیل تو نے کیا اور کسی کو بھی بتائی ہے یہ بات؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اور بندوں کو بھی یہ خواب سنایا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جو خواب حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن فلاں فلاں کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے میں یہ بات نہ کر سکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یاد رکھو اب ہرگز اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے یہ نہ کہنا، بلکہ یوں کہا کرو کہ صرف اللہ تعالیٰ جو اکیلا چاہے، صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ تم نے یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، بلکہ تم نے یہی کہنا ہے کہ جو اللہ چاہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ جو آپ چاہیں، اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے، جو اللہ اکیلا چاہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج آج کل بن گیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں جی جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ میرے بھائیو ایسا کہنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہ کہو بلکہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے، مجھے اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پتہ چلا یہ ایسے الفاظ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، ایسا کہنا شرک ہے، اور ہمیں ایسے کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے تمام
کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں شرک پایا جائے، اس لیے کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ یہ بات یاد رکھو، تمہارے عملوں کو غارت کر دے گا، ختم کر دے گا اگر اس کے ساتھ تم نے شرک کیا۔ اس لیے تہیا کرو، آج کے بعد جب بھی الفاظ بولو گے یہی کہو گے جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، ساتھ یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔